مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام آباد سے علیشہ عمیر لکھتی ہیں کہ شریعت نے کسی کی فوتگی پر اس کے وارثوں کو کچھ حقوق دیے ہیں. کیا بیٹی کو باپ کے ترکے میں سے کچھ ملے گا، اور اگر ملے گا تو کتنا ملے گا؟ علیشہ بہن، بیٹی ان VIP ورثاء میں سے ہے جن کو لازماً حصہ ملتا ہے باپ یا ماں کی وفات پر. بیٹی کے حصے مختلف حالات میں مختلف ہوتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن بیٹی بہرحال وارث ہے اور اس کو مال ملے گا. اگر کوئی اس کو اپنا حق نہیں دے گا تو وہ ظلم کرے گا، اور شریعت کی نظر میں یہ ظلم قابل معافی نہیں ہے. دیکھیے، باپ یا ماں اگر فوت ہوتے ہیں، آپ نے چونکہ باپ کا لکھا ہے اس لیے میں عرض کروں گا، باپ فوت ہو جائے یا ماں فوت ہو جائے تو بیٹی کو آدھا مال ملے گا اگر وہ اکلوتی ہے، یعنی اس کی کوئی اور بہن ساتھ نہیں ہے اور کوئی بھائی بھی نہیں ہے. اگر باپ یا ماں سے 1 لاکھ روپے رہ گیا ہے تو 50,000 اس بیٹی کو ملے گا، اور 50,000 باقی جو ہے وہ اور ورثاء میں تقسیم ہوگا. اگر بیٹی ایک نہیں ہے، 2 ہیں بیٹیاں، یا 3 ہیں، یا 4 ہیں، یا 10 ہیں، جتنی بھی ہیں، ایک سے اگر زیادہ ہیں، تو اس صورت میں ان تمام بیٹیوں کو ملا کر کل مال کا 2/3 یعنی 2/3 ملے گا. یعنی اگر 3 لاکھ مال ابو سے رہ گیا ہے تو 2 لاکھ ان بچیوں کو ملے گا اور یہ آپس میں برابر تقسیم کریں گی. تیسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ بیٹی ایک ہے یا کئی ہیں لیکن ساتھ بیٹے بھی ہیں، یعنی ان کے بھائی بھی موجود ہیں. تو بھائی 1 ہو یا 2 ہوں یا 10 ہوں ساتھ، بھائی اگر موجود ہیں تو پھر بہن کو بھائی کے مقابلے میں آدھا ملے گا. جتنا حصہ بھائی کا ہوگا بہن کو اس کا آدھا ملے گا. یعنی 2 بہنیں 1 بھائی کے برابر ہوں گی. یہ وہ صورت ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ 2 بہنوں کو 1 بھائی کے برابر مال ملتا ہے. لیکن اگر بھائی نہیں ہے تو پھر بیٹیوں کا حصہ طے شدہ ہے. 1 ہونے کی صورت میں 50% اور 2 یا 2 سے زیادہ ہونے کی صورت میں 2/3 یعنی 2/3 جو ہے وہ ملے گا. اس چیز کو خیال رکھیے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ بہت سارے لوگوں میں بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ بیٹیوں کو وہ مال نہیں دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی بہنوں کا کیا حق ہے، بھائی کھا جاتے ہیں. باپ بھی اکثر ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں اس معاملے میں، کہتے ہیں نہیں جی بیٹوں کو مال ملنا چاہیے، بیٹیاں تو پرائے گھر میں چلی گئی ہیں. دیکھیے، بیٹی باپ کی بیٹی ہے، بیٹی ماں کی بیٹی ہے، اور جب یہ والد یا والدہ فوت ہوں گی تو بیٹی کو اپنا حصہ شریعت کے قانون کے مطابق ملے گا. اور شریعت نے بیٹی کو VIP بلکہ میں کہتا ہوں VVIP کے کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے. بہت ہی اہم پرسن، اتنا اہم پرسن کہ اگر بھائی نہیں ہے تو بیٹی کو 50% مال ملے گا. اگر بہنیں 1 سے زیادہ ہیں تو پھر ان کو 2/3 ملے گا کل کا. اور اگر بھائی ہیں تو پھر جتنا بھائی کو ملے گا اس کا آدھا بہن کو ملے گا. تو یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے بیٹی کو بہت اہم وارث قرار دیا ہے اور اس کو محروم کرنا ظلم ہے. قرآن پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے اس قانون سے تجاوز کریں گے اور حقداروں کو اپنا حصہ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. اور اسلامی ریاست اگر موجود ہے، اسلامی قانون اگر موجود ہے، تو اس صورت میں اسلامی حکومت بیٹیوں کو جبراً اپنا حصہ دلائے گی، چاہے کسی جبراً لینا پڑے. اگر کسی بھائی نے ظلم کیا ہوا ہے، کسی عزیز نے زیادتی کی ہوئی ہے اور بیٹی کو یا بہن کو حصہ نہیں دیا ہے، تو اسلامی ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ ان خواتین کا حصہ لے کر ان کو دے دیں، چاہے اس کے لیے فوجداری مقدمہ اس شخص کے خلاف قائم کرنے کی بھی ضرورت پڑ جائے. کسی بھی صورت میں بیٹی یا بہن کو وراثت سے محروم کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا مرتکب سزا کے قابل ہے. دنیا میں ریاست بھی سزا دے سکتی ہے اور آخرت میں اللہ کے ہاں تو وہ یقیناً عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. یہ وراثت کا قانون ہے، اور ہمیشہ وراثت کے قانون میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جب تک تمام وارثوں کا نام نہ لیا جائے اور تمام وارث ذکر نہ کیے جائیں، اس وقت تک کسی ایک وارث کا حصہ طے نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ مکمل ایک علم ہے، اور اس علم میں اپنی طرف سے کوئی رائے زنی نہیں کی جانی چاہیے. جب بھی کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو کسی سنجیدہ عالم دین کے پاس مسئلہ لے جایا جائے، عالم کے سامنے کیس رکھا جائے کہ یہ شخص فوت ہوا ہے، اس کے یہ بچے ہیں، یہ اس کے بھائی ہیں، یہ اس کے بہن ہیں. ذہن میں رکھیے کہ بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی، ماں، باپ اور میاں بیوی یہ وارث ہوتے ہیں.
ان کو تمام کو ذکر کیا جانا چاہیے. پھر کس کو کتنا حصہ ملے گا یہ وہ عالم دین اسلامی قانونی وراثت کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کرے گا. میں نے تو صرف بیٹی کے جو 2-3 مختلف شکلوں میں وراثت پاتی ہے وہ میں نے عرض کی ہے، ورنہ حصہ کتنا ہوگا یہ تو پراپرلی ہر کیس میں انڈیویجولی کوئی عالم دین طے کرے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا، بتائے گا. لہذا وراثت کے قانون میں کبھی بھی کسی سنجیدہ متین عالم دین کی رائے لیے بغیر اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے. یہ علم چونکہ ذرا مشکل علم ہے اور اس کی بنیاد چونکہ علم الحساب ہے، میتھمیٹکس ہے، اور ہمارے ہاں دینی مدارس میں اکثر میتھمیٹکس پڑھائی نہیں جاتی ہے، اس لیے ہمارے اکثر علماء دین میراث کے مسائل حل کرنے میں ناکام بھی رہتے ہیں. بہت کم علماء ہوتے ہیں جن کو علم میراث آتا ہے. لہذا جو لوگ علماء میں سے علم میراث کو سمجھتے ہیں ان کے پاس جانا چاہیے اور ان سے باقاعدہ فتویٰ اس سلسلے میں لینا چاہیے. تحریری طور پر ورثاء کے نام ذکر کیے جائیں، فوت ہونے والے شخص کا نام لکھا جائے، تاریخ وفات لکھی جائے، اور جو اس وقت زندہ وارث ہیں ان کے نام بھی لکھے جائیں. یہ بھی ذہن میں رہے کہ شریعت میں زندہ لوگوں کو وراثت ملتی ہے. اگر کسی شخص سے پہلے اس کا کوئی وارث فوت ہو گیا ہے تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ زندہ لوگوں کی وراثت ہوتی ہے، مر جانے والوں کو حصہ نہیں ملتا ہے. مر جانے والوں کے لیے وارث لوگ اپنی مرضی سے کوئی حصہ نکال سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جبراً وہ نہیں لے سکتے ہیں. البتہ بعض حالات میں مرنے والے والدین کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی مرنے سے پہلے اپنے ان ورثاء کی فکر کیجئے جنہوں نے آپ کے مرنے کے بعد وراثت میں حصہ نہیں پانا ہے. جیسے بیوہ بہو ہے، یتیم پوتے پوتیاں ہیں، یتیم نواسے نواسیاں ہیں، ان لوگوں کو وراثت میں قانون حصہ نہیں ملتا ہے. لہذا مرنے والے والد کو یا والدہ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو چاہیں ان کو ہبہ کر دیں، ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ نہیں چاہتے ہیں تو اپنے مال میں سے وصیت کا حق بھی ان کو ہے، اور یہ اپنے وصیت میں سے ایک حصہ طے کر کے 1/3 تک ہی وصیت کر سکتے ہیں اپنے مال میں سے، اور اس میں سے جتنا ہی چاہیں گے ان لوگوں کو دے دیا جائے گا، کیونکہ مرنے کے بعد غیر قانونی وارث کو لازماً حصہ نہیں دیا جا سکتا. البتہ وارث اگر خود طے کر کے اپنے اتفاق رائے سے ان کو کچھ دینا چاہیں تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اس کو پسند کیا جاتا ہے. كل أيام الصعب